إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد فاز واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم وصل عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ عیوب اور نقائص سے پاکیزہ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے، اور درود و سلام شفیع للمذنبین خاتم النبیین رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی علیہ السلام کا امتی بنایا ہے۔ اس کائنات میں کوئی نعمت بھی نبی علیہ السلام کے برابر مساوی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمت عظمیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ پوری دنیا کا کفر مل کر دو چیزوں پر محنت کر رہے ہیں۔ ایک، مسلمانوں کے اندر عریانی، فحاشی، جنسی بے راہ روی، مال حرام جو ہے یہ عام ہو جائے، اور دوسرا کہ مسلمان کے سینے سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نکل جائے۔ بچوں کی موویز، کارٹون سے لے کر یہ فلمیں اور ڈرامے اور ایکشن جو مووی ہیں، ان کا مقصد ہی مسلمانوں کو ایمان سے محروم کرنا اور ان کے اندر بدعقیدگی پھیلانا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو اور نبی علیہ السلام کی سیرت کو عام کیا جائے۔ اور اسی تناظر میں آج کے خطبہ جمعہ
واقع معراج اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا مقام، اس حوالے سے جستہ جستہ اور چیدہ چیدہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک سنت ہے، کسی قوم اور بستی کی طرف جب اللہ تعالیٰ نبی اور رسول مبعوث کرتا ہے تو جو اس قوم کے پاس قوت، طاقت، ٹیکنالوجی، نبی اور رسول کے معجزات اس طاقت، قوت اور ٹیکنالوجی سے بہت بالا ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین انبیاء اور رسل کے معجزات دیکھ کر سر خم تسلیم۔ مثال، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی رسول ہیں۔ اب فرعونیوں کے پاس قوت ہے جادو کی۔ جادو انسان کی دو چیزوں پہ اثر کرتا ہے، ایک آنکھوں پر اور دوسرا دماغ پر۔ فرمایا سحروا اعین الناس واسترهبوا وجاؤوا بسحر عظیم۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے خطبے میں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ یہ جو شعروں کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی کمی رہ گئی نا آپ کی مسجد میں، اللہ نے اس کو پورا کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ آنکھوں پر اثر، کس پر اثر؟ آنکھوں پر، اور دوسرا دماغ پر۔ وَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی ہارون کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فرعون کے پاس جاؤ۔ اذهب إلى فرعون فإنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نقال الآخرة والأولى۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا، ہاتھ ایسے جب بدن سے الگ کیا، پہلو سے الگ کیا، اس کمکم لائٹ کی روشنی سے بھی زیادہ روشن، ید بیضا۔ اپنا عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھینکا، اور قرآن مجید نے بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے۔ أَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي أَتَوَقَّعُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى۔ ٹیک بھی لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے چارہ بھی جھاڑتا ہوں، اور بھی جنہوں ڈنڈے دی لوڑ ہوئے انہوں ڈنڈا پھیر بھی لینا۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبٌ أُخْرَى۔ اللہ نے کہا القِ، ڈال۔ جب ڈالا فَإِذَا هِيَ ثَوْبَانٌ مُبِينٌ، وہ اژدہا بن گیا۔ اژدہا کو دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، فرمایا لا تخف، تیرا رب تجھے کہہ رہا ہے ڈرنا۔
کرونا وائرس آ گیا ہے، ڈرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ مدکم بصلاۃ الوتر، اللہ نے وطر کی نماز کے ذریعے تمہاری مدد کی ہے۔ یہ مدد کیا ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما پھر پڑھو وقنی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک، بیماری تیرے حکم سے لگتی ہے، تیرے حکم کے بغیر نہیں لگتی۔ جے بیماری متعدی ہوندی پورا جہان ہی مر جاندہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا ادوا ولا طیر ولا حامہ، کوئی بیماری خود نہیں لگتی، بیماری لگانے والا کون ہے؟ باپ کو شوگر ہے بیٹے کو نہیں ہے، بیوی کو ہے خامند کو نہیں ہے، خامند کو ہیپیٹائٹس سی ہے بیوی کو نہیں ہے، بچوں کو نہیں ہے۔ وائرس جو ہے وہ کس کے حکم سے اثر کرتا ہے؟ اللہ۔ اب کرونا وائرس سے بچنا ہے نا، مسواک نہیں چھوڑنی اور وطر کی نماز بھی نہیں چھوڑنی۔ میرے بھائیو دوستو، یہ تو ضمناً بات آ گئی کہ ڈرنا ہے تو کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے۔ اب فرعون نے کہا اچھا یہ آپ کے نبی ہونے کی دلیل ہے، ایک کام تے ساڑھے درباری کر لیں دے نے۔ اس نے سارے جادوگروں کو اکٹھا کیا، آ جاؤ بھائی، مقابلے کا دن طے ہو گیا۔ انہوں نے اپنے سوٹے اپنی رسیاں پھینکیں، ٹونے منتر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نظر آئے کہ یہ سانپ ہے۔ اللہ نے پھر آکھیا موسیٰ ڈرنا نہیں، اے سوٹا سٹ دیو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا پھینکا، وہ ساری لاٹھیاں سارے رسے نکل گیا، ساری لاٹھیاں بھی نکل گیا، سارے رسے بھی۔ چاہیے تھے ایسی بھی ڈرامہ گرا موٹا ہو جاندہ، لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کی طرف وہ ثعبان اژدہا بڑھا تو پہلے کی طرح اتنے کا اتنا ہی وہ عصا بن گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، سارے سجد سجدہ ریز ہو گئے، سارے کے سارے ہی سجدہ ریز ہو گئے۔ مقابلہ کرن گئے سن، کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو گئے۔ میرے بھائیو دوستو، اس واقعہ کو بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ان کے پاس جادو تھا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا کیا کہ جادوگروں نے اپنے بناوٹی جادو کی حقیقت کو جان کر معجزے کی وجہ سے حقیقت کو تسلیم کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اب دوسرا واقعہ قرآن مجید، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کے معجزات بڑے یونیک اور منفرد تھے۔ وَأُبْرِهُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ کس چیز کو حضرت عیسیٰ زندہ کرتے تھے؟ بولو یار، تو ہی تھے نا مردے، تو پھر بولے کس کو زندہ کرتے تھے؟ مردوں کو۔ اب اس قوم کے پاس کیا تھا؟ قرآن مجید وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ ان کے پاس بڑی بڑی کارآمد دوائیاں تھیں، بیماریوں کے علاج تھے، بقرات کے علوم کی طوطی بولتی تھی، بہت اس کی حکمت کے نقارے بجانے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، جا انسانوں کو اپنی دوائیوں پر، علاج معالجے پر، بائیو فزکس کیمسٹری پر بڑا ناز ہوا ہے۔ اب پوری دنیا کی سائنس مل کر بھی کسی انسان کو زندہ کر سکتی نہیں۔
اب دو میں نے مثالیں دی ہیں، اب تیسری مثال، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہا ہے؟ یہ دونوں نبی بنی اسرائیل کے ہیں، اب ہمارے نبی فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، قرآن مجید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، تیسرا مقام وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، سارے انسانوں کے لیے، کائنات کے سارے انسانوں کے لیے نبی رسول کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کا اعلان ہے۔ اب یہ جو دور ہے سائنس کا، انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، سیکنڈ کے اندر جو ہے سیکنڈ کے اندر ہم امریکہ میں ڈیٹا ٹرانسفر کر رہے ہیں، ویڈیو کالیں چل رہی ہیں، کے بی ایم بی گیگا بائٹ، ادھر سے ادھر، جاپان، امریکہ، دنیا ایک محلے کی طرح سمٹ گئی ہے، ایسے ہی ہے بھائی۔ اب کوئی بندہ جو ہے اس دور میں کہے جی آپ کے اسلام میں موجودہ سائنس کے ساتھ تقابل کرنے کے لیے کیا ہے؟ بنی اسرائیل ان کے پاس جادو تھا، اللہ نے حضرت موسیٰ کے معجزے بھیج دیے، ان کے پاس بایو فزکس کیمسٹری کی ترقی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیا۔ آپ کے نبی سارے زمانوں کے لیے ہیں، تو آپ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے کون سا معجزہ دیا ہے؟ گل سمجھ آمدی ہے کہ نہیں آمدی؟ سوال بھی مناسب ہے کہ نہیں؟ گل صحیح ہے کہ جب ہمارے نبی قیامت کی صبح تک کے لیے ہیں، قدیم زمانے، موجودہ، آنے والا دور، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم۔ اچھا بھائی ایک اور چیز یہاں پہ ضمن میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ رنگائی کا کام کرتے ہیں، آگ کا، بٹیوں کا، وہ اس بات کو بڑی جلدی سے سمجھ جائیں گے، میں بڑے آسان طریقے سے بیان کروں گا۔ پاکستان نے ایٹم بم بنایا ہے، چاغی بلوچستان میں ایٹم بم کا تجربہ کیا۔ اس ایٹم بم کے اندر حرارت کتنی ہوتی ہے؟ یہ بلا کیا ہے؟ کیوں پوری دنیا کا کفر جو ہے وہ ڈرتا ہے ان کے ایٹم بم سے؟ ان کی ٹانکیں کانپتی ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پہ حکومتیں الٹتا ہے، نواز شریف کو نکالا، پھر عمران کو لائے، اس کی ٹانگیں لا رہے ہیں، یہ اقتدار میں رہنے کے لیے اب سب کچھ مان رہا ہے۔ پھر سودے بازیاں ہوتی ہیں، ہمیں قرضہ دو، وہ کہتے ہیں ایٹم بم دو، یہ باتیں آپ جانتے ہیں نا، کیوں ایسے وہ کام کرتے ہیں؟ امریکہ نے جو ایٹم بم بنایا ہے نا، اس کے اندر حرارت کا جو درجہ ہے نا وہ 35,000 سائیکلز ہیں، یعنی ہیٹ دا درجہ سوکھے لفظاں دے وچ 2000 کر دئیے نا، تے سب تو چوکھی اللہ تعالیٰ نے ہیٹ برداشت کرن دی طاقت ریت وچ رکھی ہے۔ 2000 درجہ کریے، ریت بھی پانی انگنا پگھل جاندی، لویا تے 1000 درجے تے پگھل جاندہ ہے، سٹیل اینڈ سٹیل 1200 14 1500 تھے، دنیا دا سخت ترین لویا کی ریت بھی 2000 ہیٹ کریے تے ریت بھی پانی انگنا پگھل جاندی۔ انہوں نے ایٹم بم بنایا، وہ دے اندر 2000 کتھے تے 35,000، انہوں نے جڑا ایٹم بم بنایا وہ دے وچ کنا درجہ ہے 35,000، تے جڑا پاکستان نے بنایا پوری دنیا دے اندر وہ دے اندر حرارت دا درجہ 75,000 ہے۔ یہ رب نے انہاں دے کولوں کام لیا نہیں، کمیا کو انہیں شے ایٹم شے کی ہے، الیکٹرانک
ایڑیاں چیزاں نے انہوں بھی تھی سمجھتے ہو الیکٹران نیوٹران پروٹران ساری فضا دے اندر یہ چیزاں پائیاں جاندیاں نے ایک منٹ دے اندر بھاجی کنے سکنٹ ہوندے نے بولو یار تے ایک سکنٹ دے اندر کنے نینو سکنٹ ہوندے نے میں دساں گا یار 10 ہوندے نے یعنی ایک سکنٹ دے اندر 10 نینو منی سکنٹ ہوندے نے ادو تھلے چھوٹا ٹائم نہیں ادو تھلے چھوٹا ٹائم نہیں گلاں ہن سمجھ نہیں آنے ادو تھلے چھوٹا ٹائم کوئی نہیں پاکستان نے جس لئے دھماکہ کیتا تے ککر دے درخت دے نال اٹیچ کر کے نا ایٹم نو ایک سکنٹ دے 2 حصیاں وچ 7 منی سکنٹاں وچ پاکستانی بم دھماکہ جڑا ایٹمی ہے او دے اثرات پوری دنیا وچ پہنچ گئے یہ پڑھیاں لکھیاں نوں گل سمجھ آؤندی ہے تے دوجیاں تو اُتے لنگھ جانی ہن ساڈے نبی دا جڑا سپاہی ہے نا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى حضرت جبرائیل علیہ السلام دی جڑی پھرتی ہو کی نہیں ہے ذرا سوچے آرے نبی علیہ السلام فرما دے نے میں زندگی دے وچ حضرت جبریل نو انہاں دی اصلی صورت 2 واری ویکھیا کنی واری پا جی آپ فرما دے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام دا ایک پر ما بین المشرق والمغرب مشرق مغرب دے درمیان جنہ فاصلہ ہے نا ایڈا وڈا ایک پار ہے تے رسول اللہ فرماندے نے ایویں دے 600 پار نے حضرت جبریل دے تے نبی پاک دی خدمت دے وچ ایک منی سکنڈ تو پہلا حضرت جبریل آ جاندے نے جتھے انساناں دا وقت مکدا ہے اوتھے میرے رب دی قدرت شروع ہوندی ہے ہن گل سمجھو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا فاصلہ ہے کتنے 100 سال کا اب پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان 500 سال کا پھر ہر آسمان سے دوسرا آسمان 500 سال کا پھر 7واں آسمان ختم ہو گیا آگے سدرۃ المنتہا ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ میں یہاں سے آگے نہیں جا سکتا اللہ نے کہا اے میرے نبی ادنو آپ اور قریب آ جائیں آپ اور فرماتے ہیں میں اور قریب آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے کانوں نے کلموں کے چلنے کی آواز کو سنا میں اتنا قریب ہو گیا کم سے کم 40 سال کا جانا ہے کتنے 100 سال کا 40 صدیاں پا جی 40 صدیاں جانا 40 صدیاں آنا یہ کم سے کم مسافت ہے یہ کم سے کم مسافت حالے دے وچ مسجد اقصی دی امامت شامل نہیں اس 80 سال دے وچ امامت شامل نہیں آپ نے اتھے امامت بھی کرائی نبیوں نال ملاقات بھی کی تھی ہون کنا ٹائم لگا ہے پوری دنیا دا جڑا نا علم پوری دنیا دی سائنس اللہ پاک دی قسم مصطفیٰ دی وہ مبارک جتی جڑی معراج تے گئی ہے نا وہ دا مقابلہ کر سکتی ساڑھے نبی دا مقابلہ کی کرنا ہے ساڑھے نبی دے مبارک جوڑیاں دا بھی مقابلہ نہیں کیلکولیٹر مک جانا پا جی پاویں کو کمپیوٹر تے ٹیل لا لے انی سپیڈ نال ہن سنو فرمایا سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حوله لنریه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر
علماء دے چہرے نظر پہ ہوندے نے، قاری صاحب، امام صاحب، عالم صاحب، جامعہ سلفیہ دے مشائخ، فضلاء، بڑے بڑے کتب ایتھے بیٹھے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، اے لیلن جڑا ہے نا یہ نکرہ ہے۔ میں ذرا ہوں یہ گل کرن لگا، یعنی کتاب یہ مطلب ہے ایک کتاب، ماء کچھ پانی، لیلن یہ معنی میں رات دی ایک گھڑی، رات نہیں، رات نہیں، رات نہیں۔ دن رات کنے پیر ہوندے نے؟ 8۔ صاحب تھوڑا کمزور ہے، جڑے جڑے وے شیخ نے وہ بولی ہوندے نے، دوجے سر ماری ہوندے نے۔ دن رات دے وچ کنے پیر نے؟ 8۔ ایک پیر 3 گھنٹیاں دا ہوندا ہے۔ دن چڑھیا 2 پیر آندے نے، 2 پیر ہو گئی زور دے ٹائم نو، 6 پیر بھئی 3 گھڑیاں ہو گئی نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ یہ ترجمہ بھلا کی ہے بھائی 3 گھنٹیاں تو پہلا کنے گھنٹیاں تو؟ فرمایا 3 گھنٹیاں رات دی ایک گھڑی تو پہلا میں اپنے نبی نو بیت اللہ تو کھڑ کے مسجد اقصی چ نماز پڑھوا کے تے 7 آسمانہ دی سیر کرا کے اگا سدرۃ المنتہا تے اس تو بھی اگاں تو تھلے زمین پہنچایا کنی دیر وچ؟ تے جان آن دا سفر 80-100 سال دا، کنے دا؟ اللہ جاندہ میرے رب نے اے واحد صورت ہے پھر جنہوں شروع کیتا ہے کہ میں فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا میں مصطفیٰ نو نشانیاں وکھانیاں سن، لنریہ من آیاتنا، میں نشانیاں وکھانیاں سن۔ سارے مخالف سن، وہ ایڈے کفر تے پکے سن، انہاں جا بیت اللہ دا بوہا پھڑیا، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ ہون بھی جھوٹے تے ہوے بھی پکا، رب دا بوہا پھڑ کے نا بیت اللہ دا، ایڈے بے ایمان کفر وچ پکے سن، کہن لگے یا اللہ جے اے سچے نا نہیں مننا، اللہ معاف کرے، یا اللہ جے تیرا نبی سچے نا تے نہیں مننا، پا پتھراں دی بارش مٹا دے سانو، عذاب لے آیا۔ نبی علیہ السلام نے انہاں دی ٹٹھائی ویکھی نا تے آپ پریشان ہو گئے، آسمان تو وہی آئی، فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ فرمایا میرے نبی تسا شک کرنا والے دے وچوں ہونا، عذاب کیوں نہیں پاندے؟ ما کان اللہ معذبہم وانت فیہم، اللہ سعودی حکمرانوں نو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ دی قسم موقع سی اسلام نو پھیلان دا، اقوام متحدہ جڑا ادارہ صحت ہے نا انہیں نچ لین دے طریقہ کار دسے ہے، 1400 سال پہلا نبی علیہ السلام نے طریقہ دسے ہے، آج کافران دس دے ساڑھے نبی نے آکھیا منہ کوٹ کے نچ مارنی ہے، کپڑا رکھ کے نچ مارنی ہے، تے اگر
کپڑا بھی کوئی نہیں تو پھر اپنی کونی دے اندر نچ مارنی ہے. یہ آداب سانو کنے دسے نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اپنے بدن دی علائش تے ہواڑ دے نال کسے دوسرے مسلمان نو تکلیف بھی نہیں دینی. فرمایا منہ دے وچوں بو آوے تے مسیتے نہیں آونا. حلال شیواں مولی گنڈا پیاز ہے، فرمایا اے کھا کے وہ مسیتے نہیں آونا. دوسرے مسلمان نو تیرے منہ دی ہواڑ دے نال بھی تکلیف ہونی چاہی دی نہیں. یہ تے موقع سی کہ نبی علیہ السلام نے دعاواں دسیاں. اللہم انی اعوذ بکا من البرص والجنون والجزام وسیء الاسقام. اللہم آفنی فی سمعی وآفنی فی بصری وآفنی فی بدنی. وہ سارے ڈر گئے، ٹھمبر گئے، بھائی پتہ نہیں کی ہون لگ گئے. حالہ نبی علیہ السلام نے ہمیں جو اسباق، جو نصیحتیں، جو تطہیر صفائی کے احکام دیے نا، ان کو عام کرو کافروں کے سامنے. پھیلے ہے چمکادڑ تو سپ تو تے میرے رب نے قرآن کیا کیا ہے؟ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یحل لہم الطیبات وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. اے نبی ایسا ہے یہ پاک شیواں حلال کر چل رہا ہے تے خبیث شیواں نو حرام کر چل رہا ہے. یہ سپ تے ٹھوئے تے بچھو تے کاکروچ تے چمکادڑ ساڑھے نبی نے سارے حرام کر دیتے نے. یہ کھانے جڑے نے کسی بھی انسان واسطے جائز نہیں. دسو کہ انہاں دیاں خرابیاں ساڑھے نبی نے پہلا دسیاں نے. یہ شیواں نہ کھاؤ، وضو کرو. اللہ تعالیٰ نے وائرس نو مارن دی سب تو چوکی صلاحیت جڑی ہے نا وہ منہ دے اندر رکھی ہے. تے ڈاکٹر آندے نے جڑا بندہ مسواک کردا ہے وائرس مارن دی جڑی صلاحیت ہے 1000 گنا زیادہ ہو جاندی. کنی؟ اوپن ہارٹ سرجری جڑے بندے کرا کے آئے نے انہوں نے پوچھ لو، جہاں سینہ چاک کر کے دل دے وچ وہ نالیاں پاندے نے، سٹڈ پاندے نے، آپریشن کردے نے دل دا، انہوں اوپن ہارٹ سرجری آندے نے. سب تو پہلا وہ منہ دا معائنہ کرتے ہیں کہ منہ اندر دندان دے وچ کوئی وائرس تے نہیں جڑا مریض دے اتے دوران آپریشن یا بعد دے وچ حملہ آور ہوئے. وہ دے پہلا بیڑ دا علاج کرن تو بعد پھر وہ دا دل یہ آپریشن کرتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کی فرمایا؟ فرمایا میرے رب نے مینوں مسواک کرن دا حکم دیتا ہے. میرا دل کردا سی کہ میں اپنی امت نو مسواک کرن دا حکم دے دیاں. یہ حکم کیوں نہیں دیتا؟ مشقت دی وجہ تو نہیں دیتا. کافران دسو کہ اللہ نے مسواک دے اندر منہ دی پاکیزگی رکھی ہے. ایک کرونا وائرس تو بچن واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت رسول نو بڑا مضبوط ہتھیار بنایا ہے. اسلام دی تعلیمات جڑیاں نے عام کرو. اور میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام آپ کا جو واقعہ معراج ہے پوری کل دنیا کی جو سائنس ہے اس کا مقابلہ کر سکتی نہیں، اس کا نہیں کر سکتی. اب ہوا کیا اور کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس فرشتے آ گئے، انہوں نے مجھے لٹا لیا. لٹانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہوں نے میرا سینہ چاک کیا، سینے کو کاٹا یہاں سے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو 2 مرتبہ کھولا گیا ہے. ایک جب آپ حلیمہ سعدیہ کی کفالت میں تھے، ان کی پرورش میں تھے، اس وقت فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دھویا تاکہ شیطان جو ہے وہ آپ پر حملہ آور نہ ہو سکے. دوسری مرتبہ یہ قرہ زمہریر نبی علیہ السلام نے کراس کرنا تھا اور اللہ تبارک و تعالی اس کی جو بلائی دنیا ہے وہاں پر جانا تھا، تو انہوں نے تیاری کے لیے نبی علیہ السلام کے مبارک سینے کو کھولا. سینے کو کھول کر دل کو دھویا. دل کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے میرا سینہ جو ہے وہ سی دیا، اونجی جوڑ دیتا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے مبارک سینے پر تھوڑے سے بال تھے
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لباس تبدیل کرتے یا کبھی آپ کا گریبان مبارک کھل جاتا تو وہ شق جو آپریشن کے نشانات تھے وہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے سینے پر دیکھے۔ اب براق جو ہے، یہ میٹرو ٹرینیں اور یہ ہوائی جہاز، ان کی جتنی بھی تیزی ہے نبی علیہ السلام کی سواری براق سے تیز ہو سکتے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گدھے سے کچھ اوپر، خچر سے کچھ نیچے، درمیانے درجے کا جانور اتنا تیز رفتار تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم تھا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کی امامت کرائی۔ امامت کرانے کے بعد آپ کو کہا گیا تھی چلو آسمانے چلیے۔ قصہ مختصر، پہلے آسمان پر گئے۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ کن سے ملاقات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بابا جی دائیں دیکھتے تھے مسکراتے تھے، بائیں دیکھتے تھے روتے تھے۔ اللہ نے پیو دا رشتہ بنایا ہی انجدہ ہے۔ غور کرنا، اللہ کی قسم ہے اس کائنات میں باپ جیسا رشتہ کوئی نہیں۔ جن نے مرضی دابے مار لے اندروں پولے دا پولا ہی۔ باپ جو ہے، کسی نے اس کی مثال بادام کے ساتھ دی ہے۔ وہ تو چلڑ بڑی جڑی ہے سخت ہوندی ہے لیکن وچ شے بڑے کم دی۔ اور یقین جانیے جب خود باپ بناؤں نا تو پھر پتہ چلا ہے کہ جو جو باپ کہتا تھا ٹھیک کہتا تھا۔ زندگی دے بہتر آ گیا تو جدو تساں میں مرنا ہے نا، مرن تو بعد سانو پتہ لگ جانا ساڑھے رب نے جو آکھیا سچ آکھیا۔ لوگ پیو دی بھی نافرمانی کریے ہوندے نے تے اللہ دی بھی نافرمانی کریے ہوندے نے۔ میرے بھائیو دوستو، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا ماجرا کیا ہے، گل کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے یا رسول اللہ دائیں طرف اہل جنت ہیں، بائیں طرف اہل النار ہیں، جہنمی ہیں۔ بابا جی اپنے اولاد کے جنتیوں کو دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، جہنمیوں کو دیکھتے ہیں تو روتے ہیں۔ انہوں نے ویلکم کیا، خوش آمدید۔ اب اس حدیث کے اندر بڑے فوائد ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں پہلے آسمان پر میری ملاقات آدم علیہ السلام سے، دوسرے آسمان پر فرمایا حضرت یحییٰ اور عیسیٰ علیہم السلام، ان سے میری ملاقات ہوئی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ سونے بڑے تھے، یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ دا رنگ ڈلکا مارتا سی، سرخ و سفید، اور بابے سمسام نے آکھے نا شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پہ ماردا، سرخ و سفید۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تیسرے آسمان پر گیا اور دیکھ کر حیران رہ گیا، یوسف نبی اللہ اتنے خوبصورت تھے، اللہ نے آدھی دنیا کا حسن اکیلے یوسف کو عطا کر دیا ہے۔ اور سیدہ عائشہ کیا کہتی ہیں؟ فرماتی ہیں مصر کی عورتوں نے مصر کے یوسف نبی اللہ کو دیکھا اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اگر عائشہ کے یوسف محمد رسول اللہ کو دیکھتی کلیجے کاٹ لیتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ روایت کرندہ ہے جابر سہانا میں ایک راتی ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی کوئی ستارہ، میں دوانو ویکھاں دوبارہ دوبارہ، خدا دی قسم چن مدم نظر آیا، محمد دا چہرہ ود نظر آیا۔ سب کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نہ سمجھا دے کہ ساڑھے نبی تو بھی بہتے سونے سا، نا 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 نا، یہ تھے کئی یوسف ہون ساڑھے نبی دے حسن و جمال دا، او اللہ دی قسمیں ساڑھے نبی دا حسن ویک کے بندیاں کلمہ پڑھے آتے مسلمان ہو گئے، صرف آپ دا چہرہ ویک کے۔
انہاں آکھیا اللہ دی قسم ہے یہ چہرہ جھوٹے دا نہیں جے ہو سکتا نا بالکل۔ میرے دوستو بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چوتھے آسمان پر گیا تو وہاں میری ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ پانچویں آسمان پر گیا تو میری ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہو۔ کس سے؟ فرمایا میں چھٹے آسمان پر گیا، میری ملاقات حضرت موسیٰ سے ہوئی۔ اور جنہ دا رنگ پکا ہے نا پریشان نہ ہویا جے، آج خوش ہو جو چمے دا مول پہن لگا جے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت موسیٰ دا رنگ گندمی سی، کریمہ کالیاں ہو جانیاں نے، مٹھو تو چٹا نہیں کونا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ حضرت موسیٰ کا رنگ کیا تھا؟ گندمی۔ گندمی رنگ بھی رب نو پیارا ہے، جے پیارا نہ ہوندا تے حضرت موسیٰ نو گندمی رنگ دے بناندے نہ۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گندمی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں پر گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے میرا ملاقات ہوئی، پر ایک منظر میں نے بڑا عجیب دیکھا۔ ادھر بھی اللہ کا گھر ہے، اس کا طواف ہو رہا ہے، اللہ، ادھر بھی اللہ کا گھر ہے بیت المعمور، اس کا طواف ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتہ ایک وقت میں اس کا طواف کرتا ہے، جو طواف ایک مرتبہ کر لیتا ہے قیامت تک اس کی باری نہیں آتی، قیامت تک اس کی باری نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں میں آگے چلا گیا، حضرت جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ ایتھوں آگا میں نہیں جے جانا، میں نے اجازت ہی نہیں۔ اللہ نے کہا لگے آؤ، اور یقین جانو تسی کدی غور کرو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، انہوں پتہ ہے بارشیں تے پیندیاں نے، اللہ نے بارشاں نہیں لائیاں، پانی منگیا، اللہ نے کہا موسیٰ سوٹا مار، اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ 12 عینا۔ غزوہ تبوک میں 3000 صحابہ کرام تھے، پانی ختم ہو گیا، 600 کلومیٹر دور مدینے تو تبوک ہے، مدینے تو کنے 100 کلومیٹر 600، تے لشکر 3000 تھا، کنا پا جی 3000 تھا، پانی موک گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا مشکیزیں کھولو، ڈھونڈو، تلاش کرو، پورے لشکر دے مشکیزیں پانڈے ٹول کے ایک پیالہ پانی دا۔ آپ نے ہاتھ رکھا، صحیح مسلم میں حدیث ہے، ہاتھ رکھنے کی دیر ہے، صحابہ کہتے ہیں اللہ نے مصطفیٰ کی انگلیوں سے چشمے جاری کر دیے۔ بابے سمسام نے پھر گل کہی، انہیں آکھیا وجہ آسا تے تعجب کس گل دا، پتھراں وچوں چشمہ نت چلدا، 5 انگلاں وچوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نے میرے پیر دی۔ یا موسیٰ اننی انا اللہ فاخلع نعلیک انکا بالوادی المقدس طویٰ۔ موسیٰ جتیاں لا لو، موسیٰ جتیاں زمین پا جی، موسیٰ جتیاں لا لو، اننی انا اللہ، اے مقدس وادی ہے، جتیاں لا لو۔ مصطفیٰ دی عظمت دے کیا کہنے، جبریل میرے مصطفیٰ دی جتی بھی نہیں لانی ہے، جتیاں سمیت ہی آوے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا ہے کہ یہ سائنس اور اس کی جدت اور تیزی اور ایٹنامک قوت، ہائیڈروجن قوت مصطفیٰ کے جوتے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا اے میرے نبی 50 نمازاں، کنیاں؟ میں حدیث بیان کی تھی، ایک بندہ میں انہوں کہنے لگا شیخ برادری دا، آندہ حافظ جی جے 50 ہو جاندیاں تے ایسا کاروبار کی دو کرنا سی۔ میں کہا یار تو کاروبار سوچنا پہ، اللہ نے کوئی ونڈ پا ہی دینی سی نا، آندہ 50 ہو جاندیاں۔ اب آئے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہاں جی کی لے کے آئے ہو؟ نبی پاک نے فرمایا 50 نمازاں۔ انہوں نے کہا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف،
چلو واپس میری امت دے اتنے 3 سن وہ 3 نہیں سن بے ایمان پڑھتے یہ بہتیاں نے اللہ نو آکو کٹ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ چلے گئے یا اللہ کٹ اللہ نے کہا 45 پھر آئے کنیاں ہو گئی نے 45 انہوں نے کہا میں تھلے جان ہی نہیں دینا پیچھا مڑو اے یقین جانو حضرت موسیٰ دا ساڑھی امت دے اتنے احسان جے انہوں نے کہا پیچھا نبی علیہ السلام پھر ٹور گئے 7 چکر لائے تھے 35 رہ گئی 8 لائے 40 9 لائے کنے لے گئیاں لا دیتیاں اللہ نے 5 رہ گئیاں کنیاں 5 کئی بندے آندے نے حافظ جی کڈا ہی چنگا ہوندا ایک پھیرا وجدا تے اے بھی کام مک ہی جاندا اے بھی کام مک جاندا پر تسی سن کے حیران ہووگے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم اور نسائی شریف حدیث ہے اللہ دی قسم اللہ دے نبی نے پھر پھیرا مارے امت نال رب نے آکھیا اس نبی نو پیار ہی بڑا ہے پھر پھیرا ماریا حضرت موسیٰ نے کہا جاؤ نبی پاک نے منتے ہن شرم آوندی ہے انہاں کہا نا جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے نسائی شریف کے اندر حدیث ہے اللہ نے کہا ہن میں نہیں کٹ کر رہی ہے ہن میں کٹ نہیں کر رہی ہاں جو 5 پڑھے گا اس کو کتنا ثواب ہوگا 50 کا میرے بھائیو دوستو اللہ کی قسم ہے اس نبی کے ہمارے اوپر احسان ہی بڑے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم اچھا جی واپس آ گئے واپس آئے تو نبی علیہ السلام نے آکھا میں راتوں رات نا بیت اللہ تو جا کے مسجد اقصی نبیوں نے نماز پڑھا کے تے واپس آ گیا حالے اگلی گل کیتی نہیں انہوں نے آکھا اتھو ہی جڑے سے نا منکر بے ایمان انہوں نے پیچھے نو دوڑا لائیاں انہوں نے آکھا لوگاں ساڑی بڑی چھترول کیتی ایسی آنے جھوٹا لوگ ماندے نہیں جادوگر آنے لوگ ماندے نہیں کہاں آنے سانو چھتر پھیر دینے آج گل بڑی ودیا ساڑے ہتھے آ گئی کسے مننا ہی نہیں 1 مہینے دا سفر ہے پا جی تیز ڈاچیاں گھوڑیاں تے کنے مہینے دا 1 مہینے دا سفر ہے پورا سعودی عرب لنگ کے پھر شام مردن لنگ کے او جا سمندر دے کنارے جڑا ہے وہ بیت المقدس ہوتے پورا مہینہ لگدا سی اونٹھاں تے انہاں کہا یہ گل کسے نہیں مننی ابو بکر رضی اللہ دی قسم ہے اوئے ہوئے سب کہو رضی اللہ اے بڑے بڑے پاپی جے بے ایمان اتھے دنیا لگی پھر دیئے ایمیں نہیں رب وائرس پھیرن دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ غصے چاہندہ ہے تے بڑھے تے بچے نہ ہون تے اللہ دنیا نو صفحہ ہستی تو مٹا کے رکھ دے وے اللہ تعالیٰ بڑھیاں دی وجہ تو ساڑی حیا کر دے یہ تھے کئی نلائق اولادہ نے اپنے بڑھے دی حیا نہیں کر دیا آسمان دا رب حیا کر دے تے بد نصیب نہیں کر دے ابو بکر صدیق وہ اللہ دی قسمیں میرے منہ چو زبان نہیں وہ دل وہ کیفیت نہیں میں کیویں بیان کرا اونا ایک کوئی گل کہی ہے جے گل رسول اللہ نے آکھی ہے پورا جہان غلط ہو سکتا آپ دی بات غلط ہو سکتی نہیں ہو ہی نہیں سکتی اور رب ذوالجلال دی قسم میں جتھوں تک صدیق گئے نے اتھوں تک مائی دلال کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں اچھا انہاں کیا ہے اتحال بھی پکے نے انہاں کیا ہون انہاں دا بھی علاج کر لینے ہیں سارے کٹھے ہو گئے دکھن کیے چڑھ کیے لیندے کیے پہاڑ کیے شمال ال جنوب ال مشرق ال مغرب ال کنے بوئے نے کنیاں باریاں نے نبی علیہ السلام فرمایا اللہ نے زمین کے سارے حجاب پردے مسافت ختم کر کے مسجد اقصی کو میرے سامنے کر دیا وہ سوال کرتے جائیں مصطفیٰ دیکھ کر جواب دیتے جائیں تو پھر میں کیوں نہ کہا پڑھو ہم میرے نال سبحان الذی اسرا
بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير